الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم اللہ اجورکم صوت شوية ضعيف. تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں مقام رفیع و شامہ ولایت کبریٰ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں و امید ان کہ خدای عز و جل ہرچہ زودتر تعجیل در امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ ان کی تعجیل میں ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، کیونکہ یہ دنیا ظلم اور جور سے پر ہو چکی ہے، اور اس کو عدل و انصاف سے بھر دے، تمام مومنین اور غیر مومنین سب کے لیے دنیا بہتر ہو جائے۔ اور عرض تعزیت و تسلیت عرض پیش کرتا ہوں تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں، اور اس کے علاوہ تمام مظلومین اور سب کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، در حالی کہ شکریہ ادا کرتا ہوں تمام کسانی کے در این ایام، تمام ان لوگ جو ان ایام میں انہوں نے یا آئندہ والے دنوں میں محرم الحرام میں اور سفر الاحزان میں کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے، خدمت کر رہے ہیں یا کریں گے، زحمت کشیدن، زحمت کر رہے ہیں، مشکلات کو تحمل کر رہے ہیں، داخلی مشکلات خارجی، چاہے وہ داخلی مشکلات ہو، باہر کے مشکلات ہو، سیاسی ہو، ہر تمام قسم کے مشکلات، سب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا، مستحب شرعی بر ہمیں، اور ایک مستحب شرعی کے اعتبار سے سب مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا رہوں گا۔ ایک جملہ کہ از مہمترین جملہ جو زیارت عاشوراء، زیارت عاشوراء کے مہم جملات میں سے ہیں، ظاہراً تنہا زیارتی است کہ یہ وہ زیارت ہے جو اکیل ایک زیارت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی سے نقل ہوئی ہے، قدسی ہے، اور در حقیقت حدیث قدسی ہے، جملہ بسیار ایک قسم سے جو نہایت ہی مہم جملہ ہے اس کا، اور تمام جملوں سے زیادہ مہم تر ہے وہ یہ جملہ ہے، اللہم اجعل محیای محیا محمد محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ معنی سادش اینه که خدای عز عام و جل اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ جوری قرار بده اس طریقے سے انجام دے کہ جب تک میں زندہ ہوں، زندگی من، میری زندگی، من، عمر من، میری زندگی، میری عمر من، اور میری معاشرت، برخورد من، اور میری لوگوں سے ملاقات، سب کے سب ایسے ہو جائے کہ اہل بیت علیہم السلام تھے، بقول علماء محیا علماء کے
بقول مصدر میمیه. محیا یعنی علماء ادب کہتے ہیں کہ یہ محیا مصدر میمی ہے حیواس و اور مادہ اس کا حویہ یا حیایا ہے، یعنی زندگانی من این حیات یعنی میری زندگی جو میں اس دنیا میں گزار رہا ہوں مثل اہل بیت باشه، زندگانی اہل البیت علیہ السلام کی طرح ہو جائے، مردن منم اور مثل مردن میری اونها، موت جو یعنی ہے عاقبت بخیر. ان کی طرح موت آ جائے. 100% کہ نمیشه، 100% ایسا نہیں ہو سکتا، امکان نہیں ہے اہل البیت علیہ السلام کے طرح، لیکن چونکہ وہ استثناء ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے ان کی طرح ہو جائے. مثلا جیسے لقد کان، جیسے خود رسول اللہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کیا رسول اللہ کی طرح عمل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، 100% نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے کرنا چاہیے. لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں، جو روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، جو کہ امر ہو چکا ہے. یہ صرف وہ تنہا زیارت ہے کہ روزانہ زیارت عاشورہ کو پڑھیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ روزانہ زیارت کو پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ہم ان کی زندگی اہل البیت علیہ السلام کی طرح ہوگی اور ان کی موت بھی عاقبت بخیر ہی ہوگی انشاءاللہ. یہ ایک قسم ہے. ایک قسم ایسی ہے جن کی نہ تو زندگی اہل البیت علیہ السلام کی طرح ہے، جیسے دشمنان اہل البیت علیہ السلام، جیسے ابن سعد اور ان کے اصحاب، یا وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام سے لڑے تھے. نہ ان کی دنیا اہل البیت علیہ السلام کی طرح تھی اور نہ موت. شقیٌ فی الدنیا و شقیٌ فی الآخرہ. یہ دوسری قسم ہے. اور 2 قسم اور بھی ہے کہ یا تو اس میں سے یہ صفات ہے وہ صفات نہیں ہے، یا یہ ہے وہ نہیں ہے. ایک اس میں سے جس کی دنیا اہل البیت کی طرح نہیں ہے، مثلا اس کی زندگی ان کی بیوی بچوں کے ساتھ جو وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہ جو حکومت میں ہے، تاجر ہے، اہل علم ہے، معز ہے، جو مرجع تقلید ہے، یہ ان کی طرح نہیں ہے. کم و زیاد ہے اس میں. نفس امارہ بالسوء درش هست، مثلا اس میں جو ہے وہ نفس امارہ بالسوء اس میں ہے، شیطان ہے، دنیا بھی ہے، اس کے شہوات بھی ہے، عاقبت بخیر میشه، لیکن آخر میں وہ عاقبت بخیر ہو جاتا ہے. ملاک عاقبت شکی درش، ملاک بھی عاقبت بخیر ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظلمی داشته تصفیه میشه به نتیجه. ہاں، اس شخص نے مثلا زندگی میں ظلم کیے ہیں تو وہ تصفیہ ہو جائے گا. اور ایک قسم جو ہے وہ برعکس ہے. زندگی اس کی اچھی ہے لیکن عاقبت بے شر ہو جائے گا، نعوذ باللہ. جیسے زبیر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پھپھی کے بیٹے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کے پھپھی کے بیٹے تھے، زمان پیغمبر در خدمت پیغمبر خدا، اور خود رسول اللہ کے زمانے میں یہ رسول اللہ کے خدمت میں رہتے تھے. 25 سال تک امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور کچھ اس سے کوئی ایسی چیز اس کے مخالف نقل نہیں ہوئی. لیکن جو ہی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت آئی تو اس نے جو ہے، چونکہ یہ حضرت کے رشتہ دار تھے، تو اس نے یہ کہا کہ مجھے بھی کچھ عہدہ مل جائے اس حکومت میں. حضرت نے نہیں دیا اور یہ جو ہے وہ ناراض ہو گئے، اور حتیٰ جنگ کی امیر المومنین علیہ السلام سے، جیسے جنگ جمل. ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ یہ زبیر ہے، جو آخر میں مرا اور عاقبت بے شر ہو گیا.
اما اون که عاقبت به خیر شد لیکن وہ جو عاقبت بخیر ہوئے یکیش حر ابن یزید ان میں سے ریاحی. ایک حر ابن یزید ریاحی. حر ابن یزید ریاحی اگر توبه نکرده بود حر ابن یزید ریاحی نے اگر توبہ نہ کیا ہوتا امام حسین صلوات اللہ علیہ توبهش نپذیرفته اور امام حسین علیہ السلام اس کی توبہ کو قبول نہ کرتے تو وہ بھی ابن سعد اور ان لوگوں کے ردیف میں قرار پاتے. 1000 نفر اصحابش اور یہ حر جن کے 1000 ان کے اصحاب تھے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ایک جگہ پہ گرفتار کر لیا جس میں عمر سعد نے کہا تھا کہ آپ اس کو امام حسین علیہ السلام کو کسی ایک ایسی جگہ پہ قرار دے جہاں پانی نہ ہو. حر پیشنهاد کردن اینجا یه ده بذار ما تو اون ده بیریم. اور حضرت نے حتی حر سے کہا کہ آپ ہمیں کسی دیہ کی طرف بھیج دیں ہم وہاں چلے جائیں گے اس گاؤں کی طرف چلے جائیں گے. لیکن حر نے اجازت نہیں دی نه اجازه داد. حضرت بهش فرمودن اور حتی یہ بھی نہیں جانے دیا کہ حضرت کسی گاؤں میں چلے جاتے ہیں چونکہ ابن زیاد نے کہا تھا انہوں نے منع کر دیا. جاش کجاست اب آپ سمجھے کہ اس کی جگہ کہاں ہے لیکن انہوں نے توبہ کی بزرگواری امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا و عاقبت بخیر اور عاقبت بخیر ہوئے. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. اللہ ہمارے عاقبت کو بخیر کرے الہی آمین. حضرت حر کے بارے میں کافی ساری گفتگو کی جا سکتی ہے اما اثر وضعی کارهایی که کرد حر لیکن وہ کام جو حر نے انجام دیے تھے اور خود بھی اس کے بارے میں کہا تھا خدا من دل اولیاء تو را لرزوند اور حتیٰ کہا کہ ہم نے تیرے اولیاء کے دل کو 1000 نفر لرزان میں ڈال دیا اور خود 1000 لوگ ان کے ساتھ تھے ایک جگہ پر جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کی جگہ کو روکا. حتیٰ حضرت جانتے تھے ان کی عاقبت کو مخدرات زنہا لیکن خود حضرت کے ساتھ جو مخدرات اور سادات کرام تھے اور مومنین ان کے ساتھ تھے اور سب ان کے ساتھ جو عظیم لوگ تھے سب کے دل جو ہے وہ لرزاں ہوئے. اگر وہاں جنگ ہو جاتی تو یقیناً لوگ قتل ہو جاتے ہیں. انہوں نے بہرحال اپنے کام کیے تھے لیکن پھر بہشت میں جائے گا اور اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے. لیکن کس کو حر پر کس نے نماز پڑھی اور اس میں حضرت حر بھی شہید ہوئے تھے اور حر کے علاوہ کون تھے یا خود حضرت امام سجاد علیہ السلام رہ گئے تھے یا کوئی اور جنہوں نے حر کے اوپر نماز پڑھی ہو امام کے حکم پر. ایک فرسخ فاصلہ ہے امام حسین علیہ السلام سے ان کی قبر کا اور کون جو جاتے ہیں اور کربلا جاتے ہیں کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے. خود 40 میگن 20 میلیون بیشتر کمتر 52 تا شب جمعه هست تو سال اور 52 زیارت امام حسین علیہ السلام 152 شب جمعہ ہے 52 شب جمعہ ہے سال میں. کتنے لوگ ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور کتنے جو ہے مخصوص زیارتیں ہیں امام حسین علیہ السلام کی. 3 اس میں سے شب قدر کی ہے, عید قربان ہے, عید ضحیٰ ہے, عید فطر ہے اور اس کے بعد اور پھر شوال ذی الحجہ اور ذی القعدہ میں عرفہ کی زیارت ہے, عید الضحیٰ ہے, عاشورہ ہے. اور اس میں سے کتنے لوگ کتنے ملینز لوگ یہاں جاتے ہیں یقیناً 200 ملین زیادہ کم. کیا ان میں سے کوئی 1 ملین لوگ جو ہے وہ حضرت حر جاتے ہیں پتہ نہیں لیکن لوگ جو ہے وہ لیکن عقیدت رکھتے ہیں. اگر میں بھی ہوتا تو یقیناً میں بھی جاتا. اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے ہیں.
اور ان میں سے اور اثر وضعی نمیشه کارش کرد. اثر وضعی کی کا کچھ نہیں کیا جا سکتا حتیٰ اگر قصور ہو. صحبتایی که قبل محرم اور کہتا ہوں اس نے جو محرم سے پہلے بھی میں نے جو گفتگو کی تھی 2 مثالیں بھی میں نے دی تھی, دونوں جو ہے میری نظر میں قصور ہے, نہ یہ کہ تقصیر. فقط یک مسئله هست بس اس میں ایک مسئلہ صرف ہے کہ این همت از همه میخواد, کہ ان ضروری ہے کہ سب اس میں سے ہمت کرے, خصوصاً جوان جو غیرت مند جوان ہے وہ اس میں ہمت کرے پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہے. امام حسین صلوات اللہ کہ امام حسین علیہ السلام کی حضرت حر ابن یزید ریاحی سے جو ملاقات ہوئی ہے, خودم مطالعات در تاریخ داشتم, اور جہاں تک میرا سوال ہے میں اپنی زندگی میں میں نے کوشش کی, روایات اور تاریخ کا مطالعہ میں نے کیا, اور حتیٰ ہزاران ممبر پر میں گیا اور وائزین کے ممبر کے نیچے بیٹھا, میں نے نظیر نہیں دیکھا اس طریقے سے جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کے ساتھ ملاقات کی, کہ یہ جو ہے ایسے فلم ہو جائے کہ جو ہے لوگوں کو, دنیا والوں کو تک پہنچ جائے. اور خود امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے حر کے ساتھ ملاقات کی, گفتار اور رفتار امام حسین علیہ السلام, اور جہاں تک یہ پہنچے ہیں وہاں کربلا کے بالکل نزدیک ہے, کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھا جہاں حضرت کی ملاقات ہوئی ہے. اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ 1000 یعنی 1500 لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے. اگر جنگ ہو جاتی تو ایک حضرت عباس علیہ السلام ان 1000 کے لیے کافی تھے. وَإِنَّنِي فِي غَيْرِ صَاعِقَةِ السَّمَاءِ لَا أُقْسِمُ لَوْلَا الْقَضَاء, كالشالة مبالغة جزء بلاغته, لولا القضاء لم الوجود بسيفه. امام حسین اجازه جنگ و حضرت عباس ندادن, یعنی حتی امام حسین علیہ السلام جو اس عظمت کے ساتھ حضرت عباس علیہ السلام تھے جنگ کی اجازت نہیں دی. اگر جنگ کی اجازت دے دیتے, اگر امام حسین علیہ السلام اگر معصوم نہ ہوتے اور اجازت مل جاتی تو سب لوگوں کو قتل کر دیتے, اور حتیٰ جو ان کے مدد کے لیے پہنچتے ان کو بھی قتل کر دیتے. ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے جنگ نہیں کی تھی. اگر امام حسین علیہ السلام 1500 نفر باشون بودن, یہ دونوں حضرت عباس اس ہمشون, اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 1500 لوگ تھے اور ایک حضرت عباس, اس سب کے اوپر جو ہے وہ بھاری پڑ جاتے. سب کو اجازت دی جنگ کی, حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں تھی. خود بھی لڑے, لیکن خود چونکہ امام معصوم ہے ان کو اندازہ تھا کہ کس طریقے سے لڑنا ہے. اور حتیٰ سب قتل ہو جاتے, اور حتیٰ اگر امام حسین وارد ہو جاتے کوفہ میں تو ابن زیاد اور ان کے لوگ بھی یا تو بھاگ جاتے یا قتل ہو جاتے. بس حضرت امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ عاشورہ ہو جائے, اور امتحان جو ہے وہ مہم ہے کہ جس کا دینا ضروری ہے, جس کے لیے اللہ نے بشریت کو خلق کر دیا, اور قرآن مجید میں بھی اس کے تذکرات موجود ہیں. تاکہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ بینہ کے حد تک پہنچ جائے, سب چیزیں واضح ہو جائے, کہ ہر شخص کے اوپر اتمام حجت ہو جائے, چاہے وہ بہشت والے ہو یا جہنمی ہو. امام حسین علیہ السلام خیلی کشمکش شد. امام حسین علیہ السلام حتی بہت سارے موارد پہ کشمکش میں ہوئے, اور ایک دفعہ جو حضرت جا رہے ہیں حر جو ہے وہ مانے ہوئے, انہوں نے حتی آگے جانے کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے اور پیچھے آنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے.
کہا ہم کوفہ جانا چاہتے ہیں، اجازت نہیں تھی. کہا ہم گاؤں میں جانا چاہتے ہیں، اجازت نہیں تھی. اور حتی ابن زیاد نے یہ کہا تھا کسی ایسی جگہ پر ان کو روک لیا جائے کہ جہاں پر پانی نہ ہو. اس وقت امام حسین علیہ السلام جن کے پاس 100 لوگ جو پیاسے تھے، یعنی اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 1500 بندے لوگ تھے، اور حتیٰ 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف گئے، لوگوں نے حج کیے، یعنی 12 اور 13 یعنی ایک ہفتے کے بعد لوگ جو ہے وہ حج سے فارغ ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہوئے. روایات میں یہ سب چیزیں موجود ہے کہ کربلا معلیٰ کہ کربلا سے مکہ تک 2 ہفتے کا سفر تھا عادی طور پر. اگر جلدی جاتے تو 1 ہفتے کا سفر تھا، اور حتیٰ وہ لوگ جلدی سے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہوئے. امام حسین علیہ السلام 3 ہفتوں میں وہاں سے کربلا تک پہنچے. 18 ذی الحجہ سے لے کر 2 محرم تک پہنچے. اور حضرت حر کے ساتھ 1000 لوگ ہیں، سب کے سب جو ہے وہ تشنا ہے اور ان کے پاس پانی نہیں تھا. اور بعد میں دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے مشک اٹھایا اور جو حتیٰ بعد میں بھی پہنچے تھے ان کو پانی دیا. اور حتیٰ لوگوں کو بھی یہ بتاتے تھے کہ ان کو اچھے طریقے سے پانی پلا دیا جائے. بعدم فرمودن ورشف الخیل، ترشیفا. اینو تو لغت ببینید یعنی چه رشف الخیل ترشیفا. وقتی کہ اونا اور اس کو آپ لغت میں دیکھ لیجئے گا کہ حتیٰ وہ لوگ جو گھوڑے پیاسے تھے ان کو بھی پانی پلایا گیا. ببینید لغت اسب وقتی که خیلی، اور گھوڑا جب، اسب یہ حیوان با تحملی ہے، ہمیں ایک گھوڑا جو ہے وہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والا جانور ہے. سب جانوروں سے جنگ کے لیے جو ہے وہ کسی دوسرے حیوان کا استعمال نہیں کیا جاتا، صرف گھوڑے کا، چونکہ گھوڑے میں برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور گھوڑا، اور حتیٰ گھوڑے کے لیے لکھ دیا جب گھوڑا پیاسا ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ پھر نہایت جلدی سے پانی پیتا ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ پانی بھی جو ہے وہ بھی گر جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ کسی پانی جو ہے وہ گرتا بھی ہے، پی کے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری پیاس بجھ چکی ہے، لیکن وہ پیاس باقی رہتی ہے. اور میں نے کسی جگہ پر نہیں دیکھا، حتیٰ کسی جگہ پر بھی جو جنگ ہوئی، اور جب گھوڑا بہت زیادہ گھوڑا پیاسا ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے پانی کو رکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ پانی پیتا ہے تو بہت جلدی اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میری پیاس بجھ چکی ہے، یہاں تک کہ وہ خوب جو ہے وہ پیے. اور اس طریقے سے ان کو پانی دیا گیا کہ حتیٰ گھوڑے جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ وہ گھوڑے بھی سیر ہو جائے. اور امام حسین علیہ السلام یہ چاہیے کہ فلم ہو جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ اندازہ ہو جائے، لوگ جو ہے وہ سمجھ جائے
کہ یہ کس قسم کی ملاقات تھی امام حسین علیہ السلام کی. باز تو لغت نوشته اور پھر لغت میں لکھا امام حسین هم به امر امام حسین کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے امر امام حسین علیہ السلام کہ ان 1000 گھوڑوں کے سامنے ان ظروف کو رکھا گیا تاکہ آرام سے جو ہے وہ پانی پیے. سرشو بر می‌داشت اور یہاں تک کہ گھوڑے نے اتنا پانی پیا کہ وہ کہ گھوڑا جو ہے پی جائے. اور حتیٰ ان کو دیا جاتا تھا کہ اگر دوبارہ بھی پانی ڈال دے دوبارہ بھی گھوڑے جو ہے وہ پانی پیے. اور حتیٰ حضرت نے 3-4 دفعہ امام نے حکم دیا کہ ان کو جو ہے وہ پانی دیا جائے تاکہ گھوڑے جو ہے وہ سیراب ہو جائے. اب اس کو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا مقصد لیا جا سکتا ہے آج اس دور میں. اور اس میں جو ہے وہ فلم بنائی جا سکتی ہے. اہل ضلالت نے کتنی فلمیں بنائی اور کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اور حتیٰ اسلامی ممالک میں یہ کس کی مسئولیت ہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ واجب کفائی کیا نہیں ہے تاکہ دنیا تک اس کو پہنچا دیا جائے؟ اور یہ منفی الکفایہ ہے نہیں. اور حتیٰ اس قصے کو اور اس کے بیانات اور اس کے خصوصیات اس کو دنیا تک پہنچا دیا جائے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ لرزان میں پڑ جائے اور کفار جو ہے وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے. اور حتیٰ وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام سے دور ہیں. حضرت سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا, امام نے فرمایا اذا علم الناس محاسن کلامنا کہ اتبعوننا. اگر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ ہمارے کلام کو دیکھ لیں تو وہ جو ہے ہماری اتباع کرنا شروع کر دیں گے. اور اکثر لوگ جو اہل بیت علیہ السلام سے دور ہے بہت سارے لوگ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں جانتے. کیوں امام حسین علیہ السلام جوری هستند که پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرمودن و انا من حسین. اور حتیٰ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا و انا من حسین, میں امام حسین علیہ السلام سے ہوں. آثار پیغمبر اسلام به برکت امام حسین مانده. آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امام حسین علیہ السلام کی برکت سے آج باقی ہے. اگر یہ سب کچھ ہے, عبادات ہے, تقوی ہے, اچھے لوگ ہیں, اور یہ مرد و خواتین جو اچھے ہیں, یہ سب امام حسین علیہ السلام کے بابرکت سے. فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین, میں حسین سے ہوں. اور اس ضروری ہے کہ اس وَأَنَا مِنْ حسین کو عملی جامہ پہنا دیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ اسلام سے زدہ نہ ہو جائے, اسلام سے دور نہ ہو جائے. اور حتیٰ لوگ جو ہے مغالطے یا جھوٹ بولنا ان چیزوں کی طرف توجہ کم دی جائے. اور حتیٰ میں نے خود پوچھا, سوال کیا ان لوگوں سے کہ جو اس کے اہل ہے کہ آج اس دور میں کتنے کیبل ہے, اور حتیٰ 100% میں سے 90% جو چینلز ہے وہ سب گمراہی کے چینلز ہیں. اور الحمدللہ آج کل شیعہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور اسلامی ممالک غیر اسلامی ممالک میں شیعہ ہے. کوشش اگر کرے, اور میں یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ نہ یہ صرف یہ مزید بھی یہ ان میں سے ایک ہے. اور خود حضرت امام حسین علیہ السلام اور حور کی جو آپس میں ملاقات ہوئی ہے, ان شرائط میں اس واقعے کو بشریت کے تاریخ میں بے نظیر ہے. اس کو جو ہے جہاں تک میرے مطالعے کا سوال ہے, میں نے کچھ اس کے بارے میں مطالعہ کیا, اور بحیث مجموع یہ ایک بے نظیر داستان ہے. اس کو لوگوں تک پہنچا دے. اگر پیسے چاہیے تو آپس میں جمع کرے, قرض کر لے, لوگوں سے لے لے, اس سے کہیں اس سے کہیں,
لوگ آپس میں اکٹھے ہو جائے، 20 ہو جائے، 30 ہو جائے، اس سلسلے کو آگے بڑھائے اور تمام کے تمام جریانات اہل البیت علیہ السلام، یہ جو 14 معصوم ہے، اور ان تمام کو فلم بنا دے تو لوگوں تک اگر پہنچائے تو دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. بس ضرورت جو ہے وہ ارادے کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، تو موفقیت حاصل بشه تا یہاں تک کہ ہم جو ہے وہ کامیاب ہو سکے. یکی دیگه میخواستم عرض کنم، ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہ رہا تھا حر کے متعلق. تاریخ داره روایت هم جہاں تک تاریخ میں اور روایات میں بھی یہ موجود ہے کہ ایک دفعہ جو حر کی ملاقات حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوئی تھی، جو کہ کئی دفعہ حضرت کو کے سامنے آئے تھے اور حتیٰ اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. امام حسین علیہ السلام بھی جانتے تھے اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہاں چلے جائیں، صرف یہ کہ امتحان کی گھڑی تھی. امام حسین علیہ السلام حتیٰ فرمائے ثقلت تو امک، تیری ماں تیرے اعضاء میں بیٹھے. اور اس زمانے میں اس کو ایک عنوان نفرین کے عنوان سے اس کو سمجھا جاتا تھا، یعنی تیری ماں تیری عزاداری میں بیٹھے. میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ خبر ہو جائے، خبر ہے نہ کہ انشاء. یعنی حتیٰ حر ابن یزید ریاحی علیہ السلام جانتے تھے کہ حتیٰ توبہ کر لیں گے اور یہ جو ہے وہ خود شہید ہوں گے اور ان کی والدہ جو ہے وہ زندہ ہے اور ان کے یعنی گویا حضرت فرمانا چاہتے تھے کہ آپ کے جو ہے وہ آپ کی ماں جو ہے وہ آپ کی اعضاء میں اور آپ کی عزاداری میں بیٹھ جائے گی. یعنی یہ کہ وہ کہے کہ تسکلت امک، یعنی تیری ماں جو ہے وہ تیرے اعضاء میں بیٹھ جائے گی. اور جس طریقے سے ماضی جو ہے وہ مضارع میں تبدیل ہو جاتی ہے بعض دفعہ، اور حتیٰ اس کی قرآن میں بھی یہ چیزیں موجود ہے. نفخ سور کے بارے میں جیسے فرمایا تو کیا ابھی ہو چکا ہے؟ نفخ سور ہو چکا ہے؟ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ماضی جو ہے اس کو مضارع کا معنی میں چلا جائے. اور حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور پھر امام حسین علیہ السلام کا رجعت میں واپس پلٹنا، حضرت حجاج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور خود امام حسین علیہ السلام ان کی تجہیز و تکفین کریں گے، اور اس کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جو روایات میں ہے شاید 100 سال گزر جائے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے. اور وہ لوگوں نے جنہوں نے درس پڑھا اس کو جو ہے وہ سمجھ سکتے کہ یہ مستقبل ہے بے حق کے نقول. اور حتی عراق میں جو ہے یہ متعارف ہے، سب جانتے ہیں. مثلا ایک شخص ایک دوسرے شخص سے، ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں شادی کروں تو آپ مجھے بتا دیں، اور جیسے عربی میں کہتے ہیں سار، یعنی یہ ماضی ہے لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہوگا، ہو جائے گا. اور یہ ثقلت امک بھی اخبار ہے، گویا یہ ہے کہ مستقبل میں ایسا محقق، ایسا طے پا جائے گا. اور اس کے علاوہ متعارف ہے کامیابیاں بھی ہوئی ہے. اور ہم نے ایک مرجع کو جو کہ گزشتہ میری ملاقات ہوئی تھی، تو حتی مرجع تقلید جو اس عاشورہ کے دن بپائی پیادہ جوتوں کے علاوہ باہر آتے تھے نجف اشرف سے، اور آبا بھی نہیں ہوتی تھی ان کی. یہ خاص دلیل ہے، اس کی خاص روایات میں اس کا تذکرہ ہے.
میں ایک اشارہ کرتا ہوں، اگر جو لوگ اس کے اہل ہے وہ جا کے مراجعہ کریں. وسائل الشیعہ میں موجود ہے روایات، دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے، بحار الانوار میں موجود ہے. روایت میں ہے کہ جو شخص مصیبت کی حالت میں ہو، مثلا اس کا والد فوت ہو چکا ہے، بھائی فوت ہو چکا ہے، مصیبت زدہ ہے، تو مستحب ہے اس کے لیے. عروہ میں بھی، عروۃ الوثقی میں بھی موجود ہے. اور اس میں سے یہ وہ مسئلہ ہے جہاں پر کسی نے بھی اس پہ حاشیہ نہیں لگایا. عروہ میں نے جو ہے وہ میرے پاس جو ہے 50 حاشیے میرے پاس موجود ہے. وہ شخص جو مصیبت زدہ ہو، یخرجو حافیا واضعا رداءه، یعنی بی عبا، تو وہ شخص جو ہے وہ عبا اور بغیر جوتوں کے نکلنا مستحب ہے. اور حتیٰ عبداللہ ابن سنان کے صحیح روایت میں بھی یہ موجود ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ کو فرمایا، اور روایت بھی جو ہے وہ صحیح ہے، روایت بھی معتبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. روز عاشورہ کہیئت، فرمایا کہ کہیئت اصحاب مصائب کی طرح ہو جاؤ. تو ان اصحاب کے لیے جو ہے وہ پائے برہنا اور بغیر آبا کے نکلنا ہے، تم بھی انہی میں سے ہو جا. اور ایک اور روایت بھی حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے، بالرداء و خضاء، یعنی بغیر آبا کے اور بغیر جوتوں کے. اور یہ بھی جو ہے مستحب ہے، اور الحمدللہ کسی حد تک متعارف بھی ہے. جو آبا اس زمانے میں معصومین علیہ السلام کے دور میں متعارف تھی، مستحب کہ روز عاشورہ بدون عبا و پا برہنه باشد. اور عاشورہ کے دن مستحب ہے کہ کوئی اس کی جو ہے بے ردا ہو اور جوتا نہ ہو، مستحب ہے. یہ روایت میں وارد ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ سے فرمایا بدون ردا کہ سعد جو ہے وہ بغیر جوتوں اور ردا کے تھے، جو اپنے آپ کو اس نے مصیبت زدہ شمار کیا گیا تھا. روایت مفصل ہے، وسائل وغیرہ موجود ہے. یہ ان میں سے ایک خصائص حسینیہ میں سے ہے. میں نے خصائص حسینیہ میں اس کو نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ اگر تمام کتابوں سے خصائص جمع کیے جائے تو کچھ جلد کتاب ہو جائے گی. پیغمبر بعد 1400 سال مستحب آدم روز شہادت پیغمبر پا برہنے و بی عبا باشه. من ندیدم روایت. اور حتیٰ خود رسول اللہ کے شہادت مثلا کئی سال کے بعد جو آج اگر کوئی ان ایام میں جو ہے وہ بغیر آبا اور بغیر جوتوں کے انسان ہو تو ایسا کوئی مستحب نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا. یا شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور امام صادق علیہ السلام نے کئی دہوں سال جو ساتھ سے کہا کہ حیات اصحاب المصائب کی طرح ہو جاؤ، یعنی بغیر آبا اور بغیر جوتوں کے، یعنی پائے برہنہ ہو جاؤ. اور اس کو میں نے عرض کیا تھا، پھر بھی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، جتنا بھی تکرار ہو جائے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس میں سے عروۃ الوثقی جو لوگوں کے پاس ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے مستطیع حج میشه 10 تا شرط داره کہ جس کے اوپر حج واجب ہو جائے اس کے لیے 10 شرائط ہے. یعنی وہ شخص جس کے اوپر حج واجب ہو جائے. سرب یعنی راہ، ایک اس میں سے یہ ہے کہ راہ جو ہے اس کے لیے امن ہونا چاہیے، یعنی جس جگہ پہ اگر اس پر خطرہ ہے رستے میں تو یہ شخص جو ہے یہ مستطیع نہیں ہے. اگر رفت حج
و اتفاقا بلای سرش نمیاد. اگر یہ جماعتی ببینید حاشیه‌های عروه رو حج پر گیا اور وہاں حجش حج الاسلام حساب نمیشه، ثواب اگر یہ وہاں پر گیا اور اس خطرے کے حل میں حتی نقصان بھی نہیں پہنچا، پھر بھی اس کا حج ادا نہیں ہوا، ثواب ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس رستے پر جا رہا ہے وہ رستہ امن کا رستہ ہو. از زمان امام زین العابدین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے سے غیبت صغرا تک 150 سال کا عرصہ ہے. کی زیارت امام حسین امن بود. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا رستہ کس جگہ پر جو ہے وہ امنیت تھی، کبھی بھی امن کا رستہ نہیں تھا، اور حتی روایت عامہ میں بھی موجود ہے. حضرت نے کبھی منع نہیں کیا بلکہ تشویق بھی کیا کرتے تھے. حتی زوار کو قتل کیا جاتا تھا، ان کو شکنجہ کیا جاتا تھا، ہاتھ پیر کاٹے جاتے تھے، اور جب کربلا کے لیے جاتے تھے، اور حتی بنو عباس اور بنو امیہ یہ سب مظالم کرتے تھے. مثلا شخص جو ہے وہ کربلا جا رہا ہے، حتی وصیت بھی کرتے تھے، چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ واپس پلٹ سکے گا یا نہیں. یا تو اس شخص کو قید میں ڈال دیا جاتا تھا جو خاص قسم کی ان کی قید تھی، اور بہار میں یہ روایات جو ہے وہ موجود ہے. اور حتی متوکل کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ مشغول تھے، اور حتی انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا کہ متوکل کا حکم ہے اگر یہاں پر آپ لوگ رہو گے تو سب قتل ہو جاؤ گے. اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمیں قتل کر دو، ہم نے واپس نہیں جانا. اور حتی متوکل نے پھر سے کہا گیا اگر کوئی شخص یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ہو تو اس کو المطبق یعنی اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا. یعنی حتی سب جو ہے وہ فرار کر گئے، چونکہ وہ قید ایسا مطبق ایسا قید تھا کہ وہ قتل سے بدتر تھا. اور حتی کوئی ایک روایت ہمارے پاس ہے جس کے بارے میں کہا ہو کہ امام نے فرمایا ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ جاؤ، اور حتی جو لوگوں نے کہا کہ میں گھبرا رہا ہوں، لوگوں نے جب کہتے تھے کہ ہم گھبراتے ہیں اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ قبر کی زیارت کے لیے جائے، امام نے فرمایا چلے جاؤ. حتی حج کے لیے ایسا نہیں کہا، اگر خطرہ ہے تو نہ جائے. اور ایک میں یہاں کچھ چیزیں اور بیان کروں گا، اس میں سے ایک اربعین امام حسین علیہ السلام ہے. میں نے کچھ سال پہلے بھی اس کو عرض کیا تھا، پھر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کافروں سے سیکھو. مشرکین از مکه مکرمه بیش از 400 کیلومتر مشرکین 400 کلومیٹر سے مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے. 400 کلومیٹر جاتے تھے صرف رسول اللہ اور ان کے اصحاب کو قتل کرنے کے لیے. اور حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ بھی فرماتے تھے اپنے اصحاب سے کہ دشمن آ رہا ہے، آپ جا کے دفاع کر لو. قرآن میں بھی کی نقل ہے. اور حتی اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ عذر بھی لے کے آتے، چونکہ رسول اللہ اخلاق کے ساتھ مسائل کو حل کرتے تھے. قرآن نے ایک جگہ پہ فرمایا ان تکونوا تعلمون، قرآن میں فرمایا اگه شما تو جنگ اذیت میشید مگه مشرکین تو جنگ اذیت نمیشن؟ اور فرمایا کہ اگر تم لوگ جنگ میں اذیت تمہیں پہنچتی ہے تو کیا مشرکین کو اذیت نہیں ہوتی، وہ زخمی نہیں ہوتے؟ اور حتی جتنی بھی جنگ جو دفاعی جنگ تھے رسول اللہ کے، حتی مشرکین زیادہ مسلمین سے قتل ہو جاتے تھے اور ان سے زیادہ وہ مجروح ہو جاتے تھے. مسلمانوں سے زیادہ مشرکین اسیر ہو جاتے تھے.
قرآن نے فرمایا کس طرح وہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں، اور حتیٰ وہ نہیں جانتے، لیکن تم تو جانتے ہو کہ ان لوگوں سے کفار سے سیکھو کہ وہ لوگ جو ہے وہ کوتاہی کریں، زیارت دینی غیر کہ مسلمان ایک سال غیر مسلمانوں کی ایک زیارت ہے، در اون زیارت چون دینی پیش غیر مسلمان، چونکہ ان کے لیے غیر مسلمانوں کے لیے وہ دینی ہے، نوشته ویزا مجانی ہے، ان لوگوں کے لیے ویزا جو ہے وہاں جب جاتے ہیں ویزا ان کے لیے مفت ہے، اور خود میں پڑھ چکا ہوں نوشته پچھلے گذرنامه سالوں میں، مجانی برای اون زیارت، اور وہاں پہ پاسپورٹ جو ہے وہ مفت ہے، زیارت دینی ہے، چونکہ وہ دینی زیارت ہے ان کی، نوشته تمام چیزها اور حتیٰ لکھا ہے کہ ایک ایک چیز وہاں پر جو ہے وہ، جو مجھے زیادہ حفظ بھی نہیں ہے، نوشته تمام چیزها در اون سب چیزیں جو ہے وہ زیارت کے لیے جو بھی جاتا ہے سب چیزیں سستی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر لوگ بڑھ جاتے ہیں، تقاضا زیاد شد خب گرون میشه، اور جب تقاضا زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر یہ مہنگائی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ دینی زیارت ہے کفار کی، سب چیز تمام ہوتل سستی ہو جاتی ہے۔ اس دور میں جو ہوٹلز ہے، ہوٹل جو ہے وہ بھی سستی ہو جاتی ہے، جو سوغات ہے وہ سب سستی ہو جاتی ہے، ہر چیز جتنی بھی چیز ہے وہ سب سستی ہو جاتی ہے، سب چیزوں کے بارے میں بھی لکھا 20%، 30%، 40%، جو میں نے پڑھا، جو ایک لبنانی تھا اس نے لکھا تھا اور کہا کہ حتیٰ کازوز یعنی حتیٰ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہے اور حتیٰ وہ دن چونکہ ان ایام میں وہ زیارت کے ایام ہے تو وہ سب چیزیں جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے، چونکہ وہ ایک دینی زیارت ہے، تو مسلمانوں کو کفار سے سیکھنا چاہیے۔ چرا پول میگیری واسه ویزای عراق جو ہے وہ کیوں پیسے لے رہا ہے زیارت اربعین کے لیے؟ کفار سے سیکھ لو۔ ای کشورهای اسلامی چرا برای اور جو گذرنامه کربلا پول میگیری؟ مسلمان ممالک کیوں پیسے لیتے ہیں، کیوں پاسپورٹ کا پیسہ لیتے ہیں، کفارم امروز کیوں یہ اربعین جو ہے وہ مفت نہیں ہے؟ اور حتیٰ کفار بھی انہی سالوں میں انہی اوقات میں چرا مجانی نیست؟ ان کے مفت ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے کیوں یہ زیارت اور مجانی گذرنامه بخونید اگه نخوندید یہ پاسپورٹ جو ہے وہ پیسوں پر ہے، کیوں یہ مفت نہیں ہے؟ اگر آپ نہیں پڑھ چکے تو پڑھ لیں، میں پڑھ چکا ہوں، حتی اسمش هم تو عربی الحج میذارن، اور حتیٰ ان کا نام بھی عربی میں الحج ان کو کہتے ہیں، الحج، فلان مثلا حج و فلان جگہ، حج یعنی قصد، حج کا معنی بھی قصد ہے، مشرکین قبل از اسلام حج یعنی میکردن، هم حج قصد کرنا، میکردن هم عمره میکردن، اسمش هم حج بوده، اور حتیٰ اسلام سے پہلے کفار بھی کیا کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے اور عمرہ بھی کرتے تھے، عربی که من خوندم اور الحج جہاں الى تک زیارت فلان ذکر کرد، مثلا انہوں نے کہتے تھے الحج من فلان زیارہ، الحمدللہ اور آج عمده عراقی ها عراق اور اہل عراق اللہ ان کو جزائے خیر دے برای امام حسین جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حتیٰ کھانا پینا اور یہ سب چیزیں مہیا کی ہے، اور ان کے لیے چاہیے کہ یہ کچھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ بھی مفت ہو جائے، جیسے ہوٹلز وغیرہ ہے اور دوسری چیزیں، یہ بھی زوار کے لیے مفت ہونی چاہیے، اور زائرین سید الشہداء علیہ السلام کیا زمین پر سو جائیں یا بس اگر کوئی کر سکتا ہے اور نہ کرے تو یہ شخص جو ہے وہ خذلان کر رہا ہے، اور خود رسول اللہ ان سے حساب لیں گے، اور حتیٰ اس میں سے جو تجار ہے شیعہ تجار، بعض نے ہمت بھی کی ہے اس معاملے میں، لیکن بعض نے ابھی تک نہیں کی ہمت۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا زمینہ سازی ہو جائے اربعین کے لیے کہ جہاں پر ہوٹلز اور گھر وغیرہ مفت ہو جائے زائرین کے لیے، اور حتیٰ ان کے لیے جو جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، حتیٰ گاڑیاں ہیں، حتیٰ سب چیزیں ان کے لیے مفت ہو جائے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ کفار سے سیکھ لو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ کفار سے سیکھ لو. اگر خود نہیں کر سکتے تو اس کو کہہ دیں، اس کو کہہ دیں. اور حتیٰ جو ہمارے جوان ہے جو غیر اسلامی ممالک میں ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمیشہ مقرر کہتے رہیں. اور جو ممالک کفر کے ممالک ہیں وہ کم و بیش اس چیز پر توجہ دے دیتے ہیں. ہندوستان ایک کافر ملک ہے اور اکثر وہاں پر کفار زندگی گزارتے ہیں، اور اس میں سے اکثراً جو ہے وہ شیعہ اور غیر شیعہ جو ہے وہ اقلیت شمار ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک میں نے سمجھا، میں نے سنا، اور خود ہندوستان میں جو رسمی چھٹیاں ہیں مثلا شیعوں کے لیے اور غیر شیعوں کے لیے کون کون سے چھٹیاں ہیں، اور اس میں سے کچھ جو ہے وہ عمومی چھٹیاں ہیں. اس میں سے ایک عاشورہ ہے. ایک ایسا ملک جو غیر اسلامی ملک ہے، اس میں سے رسمی ایک چھٹی ہے جو کہ عاشورہ کے نام سے ہے، مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلمانوں کے لیے. اسلامی ملک میں جو ہے وہ چھٹی نہیں ہے. کیوں؟ بس کوشش کرنی چاہیے، مقرر کہنا چاہیے تاکہ اس کو مقرر اس کے لیے کوشش کرتا رہے، آخر میں ہو جائے گا. اس کے لیے کہتے ہیں مقدمات الوجود، اسی کو کہتے ہیں علماء. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ جو باقی ماندہ محرم الحرام اور سفر الاحزان ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ باقی سالوں کی طرح کوشش کرے کہ ایک سال دوسرے سال سے بہتر ہو جائے اور گزشتہ سے مزید جو ہے وہ ترقی ہو جائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ترب شفته واقول لا هذا المرمي مو انت، ونشدك والدمع نهرين. أأنت الحسين؟ أأنت أخي؟ أأنت حمانا؟ أنت ابن أمي، أنت ابن والدي، أنت الحسين. قبل ساعة طلعت مني ولاني أحس شنك دهر عني غبيت، ما ظل عالبدن نشار عريان حتى من العمامة تسلبت، يدليني قلبي قلت هذا هو، واخذني على دربي حنيني صليت وتأملت وجهك واقول لا يجوز الميت يشبهك، احتريت يا الماء لك وجهك. أأنت الحسين؟ أأنت أخي؟ أأنت حمانا؟ أأنت أخي؟ أنت ابن أمي، أنت ابن والدي، أنت الحسين. تمر إيدي على كسرك
صدرك ما ظل بيه مفصل منهشه يا خويا، وقبل ما